آج ہم جملہ اسمیہ اور فعلیہ کو پڑھیں گے مثالوں کے ساتھ۔ پہلے آپ یہ چند مثالیں دیکھیں۔ ہم جب آپس میں بات کرتے ہیں تو بہت سارے جملے ہم فعلیہ کے بولتے ہیں اور بہت سارے جملے ہم جملہ اسمیہ والے ادا کرتے ہیں۔ اب جملہ اسمیہ کی جو تعریف ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک ایسا جملہ جس میں مسند علیہ یعنی سبجیکٹ اور مسند دونوں اسم ہوں۔ جیسے کلیم بہت ذہین ہے تو اس میں کلیم بھی اسم ہے اور ذہین ہونا بھی اسم ہے، راشد بھی اسم ہے اور شاعر بھی اسم ہے۔ اگلی مثال میں لفظ کشمیر بھی اسم ہے اور خوبصورت بھی اسم ہے۔ تو اسم کی ایک عام سی تعریف آپ نے یہ پڑھی ہوگی کہ ہر شے، ہر جگہ، چیز کا نام اسم ہے، لیکن اس کے علاوہ اسم کی ایک اور تعریف بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر محسوس اور غیر محسوس ہونے والی چیزوں کے نام کو بھی اسم کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو الگ سے ویڈیو میں دی جائے گی۔ اب آتے ہیں جملہ فعلیہ کی طرف۔ جملہ فعلیہ ایسے جملوں، ایسے سینٹنسز کو کہا جاتا ہے جن میں کوئی فعل دکھایا گیا ہو، جس میں کسی فعل کا ذکر ہو، یعنی کوئی ایکشن، کوئی کام کسی کو کچھ کرتے ہوئے بتایا گیا ہو، دکھایا گیا ہو، ایسے سینٹنسز جملہ فعلیہ کہلاتے ہیں۔ یا پھر اگر ہم کسی کا ذکر کریں اور اس کے کسی ایسے کام کا ذکر کریں جو وہ کرتا ہو، کر رہا ہو، تو ایسے جملوں کو بھی جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ تو جیسے یہاں کچھ مثالیں میں نے دی ہیں، جیسے حسان کھیل رہا ہے تو کھیلنا فعل ہے، بچے آپس میں لڑ رہے ہیں تو لڑنا فعل کہلائے گا، اور ساجد سبق پڑھتا ہے تو پڑھنا فعل کہلائے گا۔ جملہ فعلیہ میں جو سبجیکٹ ہے اسے فاعل کہتے ہیں، اور جس فعل کے تعلق سے ذکر کیا جاتا ہے اسے مسند کہا جاتا ہے۔ جملہ فعلیہ فعل کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ جملہ اسمیہ میں صرف بات کی خبر دی جاتی ہے۔